بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. شب قدر کے فضائل اور اس کی تمام تر تفصیلات پر ہماری گفتگو جاری تھی. آج اور یہ پچھلی بار بھی یہ بات بیان ہوئی تھی. تفصیلات تو انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس میں زیادہ تفصیل آئے گی کہ خاص طور پر جو 100 رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم ہے شب قدر میں 100 رکعت نماز. بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ذمے اپنی قضا نمازیں باقی ہوں موجود ہوں تو آپ اپنی قضا نمازیں ہی پڑھیں. زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ عام مستحب نماز یعنی 6-6.5 دن کی جو نمازیں بنتی ہیں تقریباً 100 رکعت نماز اس کے برابر آپ قضا پڑھ لیجئے اپنے, تو انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا. تو اگر آپ کو لیکن کی ذمے کوئی قضا نماز نہیں تو اس رات میں جو 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم وہ یہ ہے, اس میں ایک روایت ہے باقاعدہ کہ اگر جو کہ ابو بصیر کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 100 رکعت کو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. اس کا جو ثواب ذکر ہوا اس روایت کا وہ یہ ہے کہ اگر اس 100 رکعت کو نماز کو کسی نے پڑھ لیا تو واقعاً آج کل کے دور کے جتنے مسئلے ہیں ہمارے وہ سارے اس 100 رکعت نماز کے فوائد کے اندر پوشیدہ ہوئے ہیں. یہ بتایا گیا روایت کے اندر کہ وسعت رزق بے پناہ اس کو حاصل ہو جائے گی, جو کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی. دشمنوں کے مقابلے میں کفایت اس کی ہو جائے گی, یعنی دشمن اس کا جو ہے وہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا, دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. دشمن کے مقابلے میں کفایت, جو کہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے صاحبان ایمان کا. پانی میں غرق ہو کر مرنے سے وہ شخص جو ہے بچ جائے گا, جو کہ آج کل سیلابوں اور اس میں مختلف جو صورتحال سونامی اور اس میں جو پوری دنیا پانی کی لحاظ سے لپیٹ میں آ رہی ہے. نیچے دب کر کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے سے بچ جائے گا, جو کہ آج کل زلزلوں وغیرہ کے اندر کیفیت ہوتی. اچھا, تمام دنیا کے شر سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. صرف یہ نہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں جس جگہ جاتے ہیں وہاں مشکلات پریشانیاں, اس سے بچت ہو جائے گی. مرنے کے بعد ہول منکر و نکیر, منکر و نکیر کا کتنا خوف ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا. قبر میں اس کے نور اس کے ساتھ ساتھ خروج کرے گا, قبر سے ایک نور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلے گا. اس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. آتش جہنم سے برات اس کو لکھ دی جائے گی, اور پل صراط سے گزرنے کا امان نامہ اور پرمٹ اور لائسنس اس کو دیا جائے گا. اور اس پل صراط سے گزرنے کا جو امان نامہ اس کے ساتھ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ تمام عذابوں سے بچنے کا امان نامہ بھی ہوگا, تمام عذابوں سے بچنے کا امان نامہ. اور جنت میں بلا حساب داخل کیا جائے گا, اور جنت میں تمام انبیاء شہداء اور صالحین کے ساتھ رفیق ہوگا. وہ حسن اولئک رفیقا, اور ان کی رفاقت کتنی بہترین رفاقت ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ فقط اس 100 رکعت نماز کو پڑھنے سے کتنے زیادہ فائدے دین اور دنیا دونوں کے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں. صرف 6 دن کی نمازوں کے برابر ایک لحاظ سے دیکھا جائے, اور کوشش کریں اگر آپ کی قضا نمازیں ہوں تو قضا نمازیں آپ 100 رکعت کے برابر اس رات کو پڑھیں. ورنہ نہیں ہے اگر تو مستحب نماز یہ والی جو نماز ہے, اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد جس میں جو ہے وہ 10 مرتبہ سورۃ توحید پڑھی جاتی ہے. فائدہ بھی تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے, تھوڑی سی محنت تو ہے لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اس رات کو کوشش کر کے جو افراد جن میں اتنی ہمت ہو وہ اس ثواب کو بھی ضرور حاصل کریں. اور اگر کوئی شب قدر میں یہی ساری اپنی قضا نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے
کہ پروردگار اس کو اتنی زندگی عطا کرے گا کہ اپنے پروردگار کی جو قضا واجبات ہیں انشاءاللہ اس شب کی برکت میں، ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اپنی تمام زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا. تو اس رات کی جو اس لحاظ سے ایک برکت ہے. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر میں چند چیزوں سے دوری ضرور اختیار کرنی چاہیے. اس میں خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے، کینے سے، قطع رحمی سے، اور اس کے علاوہ جتنے اپنے مالی واجبات اگر کسی کے حقوق اس کے ذمے ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ جو ہے وہ لوگوں کے واجبات اپنے پاس سے نکالے، خاص طور پر مالی واجبات. اس کے علاوہ حسد، بخل اور کینے کو اپنے سے دور کرے تو پھر انشاءاللہ اس شب کے تمام فائدے اس کو حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ خاص طور پر والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ دار غریب جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا، وہ ایسا افراد جو یہ سب کام کرے گا وہ اس رات کے فوائد سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوگا. اور خاص طور پر خود رمضان میں گناہ کرنا اور زیادہ سخت تر ہے بنسبت عام دنوں میں گناہ کرنے کے، اور شب قدر میں اگر کوئی اس قسم کا گناہ اس کے ذمے ہے تو اور زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اس کے لیے ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے ایک شاعر جس کا نام نجاشی تھا، ایک تو وہ حبشہ کا بادشاہ تھا ہجرت والے واقعے میں، ایک اور شاعر تھا جس کا نام نجاشی تھا. اس کو شراب خوری کرنے کی بنا پر امیر المومنین نے زیادہ کوڑے جو مارے گئے، زیادہ کوڑے اس کو مارے. تو جب اس نے پوچھا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا برائے حتق احترام ماہ خدا، تم نے اس کی بے احترامی کی ہے اور اس مہینے میں اس وجہ سے کوڑے اس کو زیادہ لگائے گئے. اچھا، پچھلی بار بھی ذکر ہوا تھا کہ کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جن کا اس رات کی برکتوں اور فضیلتوں میں کوئی حصہ نہیں. یہ پچھلی بار بھی اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا، آج ان کی فہرست نوٹ کر لیں ذرا جلدی جلدی. جی ہاں، وہ جو گروپ ہے ان میں ایک ہے، پہلا شخص وہ ہے شرابی. دیکھیے اب یہ گناہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے تو آج سے چند سال پہلے تو اس موضوع پر علماء گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی جگہ اخلاقیات کے درس ہو رہے، شراب کا ذکر آتا بھی تھا تو کیونکہ لوگ ہوتے ہی نہیں تھے. آج بہت زیادہ لوگ شرابیں پینے لگے ہیں، عام سی بات سمجھی جانے لگی ہے. سیاستدان بہت سے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں باقاعدہ ٹی وی پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں، اور بہت سی ذرا سی بھی جو اپر کلاس ہے وہ ایک دوسرے کو گھروں پہ جو دعوت دیتے ہیں تو لوگ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بار ہے یا نہیں، وہ شراب والا، یعنی اس گھر جس گھر میں وہ شراب والا بار نہ ہو، جہاں پہ شرابیں ہر قسم کی اقسام موجود ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر آپ کے گھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک تو شراب، دوسرا اور اس حد تک افراد ایسے موجود ہیں تو خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں ایک صاحب ایسے تھے کہ جو کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات کو شب قدر یہ نماز شب پڑھنے تک کے پابند تھے. نماز شب کا جو پابند شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال بیرون ملک ایسی جگہ پر گئے جو کافر ملک تھا اور ایسے عادی بنے شراب کے کہ اب انہوں نے خود ہمارے استاد محترم سے بات بیان فرمائی کہ میں اب بھی روزے رکھتا ہوں، ویسے ہی بس عادی اتنا ہو گیا ہوں کہ شراب سے روزہ افطار کرتا ہوں. تو بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے انسان عادی ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان تمام جگہوں پر جانے کے جو نقصانات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے چیزیں شروع میں جاتا ہے تو بہت بری لگتی ہیں، پھر جب وہاں کچھ عرصے رہنے لگتا ہے تو خود اس ماحول اور معاشرے کا ایسا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس چیز کی برائی دل سے نکل جاتی ہے بار بار دیکھنے سے، اور اس کبھی کبھار اس عمل کو انجام دے لے تو پھر اس کا بھی اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے کہ شراب سے روزہ افطار کیا جائے. پہلا گروہ تو یہ ہے. دوسرا کون سا ہے؟ سور کا گوشت کھانے والے. سور کا گوشت کھانے والے یہ باہر رہنے والے افراد، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ کتا پالتے ہیں. ایسے افراد کا شب قدر میں کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کہ کتا پالنے میں کوئی اسلامی مصلحت پائی جائے. چوتھا گروہ ہے سود خور افراد کا جو سود کھاتے ہیں. اب تمام ایسی اسکیمیں کہ جس کے اندر سود لازم آتا ہے، تمام ایسے بینک اکاؤنٹ کھولنا جس میں سود لازم آتا ہے،
تمام ایسے پروفٹ جس کے اندر سود لازم آتا ہے وہ اپنے مجتہد کے مطابق فقہی مسائل کو دریافت کر کے انسان کو اپنے ذرائع آمدنی کو دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے پانچواں گروہ ہے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں. اسی طریقے سے اگلا گروہ بنتا ہے قاطع رحم افراد کا، جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان سے ملنا جلنا بالکل ترک کر رکھا ہے، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں. شہوتوں میں ڈوبے ہوئے، شہوتوں میں ڈوبے ہوئے یعنی ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا، بس ذرا سا موقع پیش آ جائے فوراً گناہ کی طرف لپک کر جانے والے، کوئی موقع برائی کا ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، یہ ایسے افراد ان کا کوئی حصہ نہیں. فتنہ گر، جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، یہ اگلا گروہ. اب وہ اس کے ہر ایک کا بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ ہمارا وقت ہاتھ سے پورا نکل جائے گا اسی کی تفصیل بتاتے بتاتے. تو فتنہ گر افراد جو معاشرے میں فساد اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ظالم اور ان کے تمام مددگار، ظالم اور ان کے تمام مددگار، وہ بھی، ان کو بھی اس رات میں کوئی حصہ نہیں. اسی طریقے سے اہل تہمت افراد، اہل تہمت جو دوسرے لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں. جھوٹے، جو کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے، جھوٹے، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں. عاق والدین، جو والدین کو تکلیف پہنچانے والے، دکھ دینے والے، معمولی باتوں پہ ان سے بد کلامی کرنے والے، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں. اسی طریقے سے جادو کرنے والے اور جادو کرانے والے، یہ بھی معاشرے کے اندر چیز بڑھتی جا رہی، ان کا اس رات میں کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مومنین کے لیے دل میں کینہ رکھنے والے اور مومنین سے دل میں دشمنی رکھنے والے، اب چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے کوئی اور عزیز ہوں، اقارب میں ہوں، اگر صاحبان ایمان ہیں، ان سے دل میں کینہ اور مومنین سے دشمنی اگر پائی جاتی ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس رات کے تمام فیوز و برکات سے بہرہ مند. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں جو اگلا گروہ لکھا گیا ہے، ان سب کے پیچھے روایات ہیں جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن بہت سے علماء نے پوری فہرست کے طور پہ بھی اس کو لکھا ہے. تارکان معروف و عاملان منکر، یعنی تارکان معروف، نیک کاموں کو ترک کرنے والے، و عاملان منکر، تمام برائیوں کے اوپر عمل کرنے والے، نیکی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، برائیوں کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں اور روز بروز گاہے بگاہے اس کے اندر اضافے سے اضافہ تر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، نیکیاں چھوٹتی چلی جا رہی ہیں، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسے افراد کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کا اس رات میں کوئی حصہ ہو. اور 16واں گروہ جو ہے اس کے اندر کہ خاص طور پر جو فرشتے اس رات کو پوری رات زمین کا چکر لگاتے ہیں، جس گھر میں بھی یہ والے افراد ہوں، اور یہ 16واں ہو، جس جگہ پہ 16واں گروہ وہ ہے بے نمازی افراد میں بھی بے نمازی ہو، اور ان 15 جو اور چیزیں بیان ہوئیں یہ اگر کسی جگہ پر پائے جائیں تو فرشتے پھر اس پورے چکر لگانے کے دوران اس گھر میں نہیں جاتے ہیں، اور وہ گھر اس شب کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اب کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر ایک بے نمازی بھی موجود ہے، اگر ہم نے کوشش نہیں کی کہ مثلا کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر رہی، کسی عورت کا بیٹا یا اولاد میں سے کوئی وہ اپنی سے اگر کوشش کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، پھر تو یقیناً. لیکن یہ کہ اگر اس نے کوئی کوشش نہیں کی اور ٹھیک ہے کوئی نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، ہم اس سے کہ ہم تو اپنی پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس رات کو فرشتے چکر لگائیں گے اور خیر و برکت کے جو فرشتے طلوع فجر تک جو نازل ہوتے رہیں گے وہ اس گھر پہ نہیں آئیں گے. تو باقاعدہ دیکھیے بہت سے ایسے جو علماء حضرات یا جو دینی طالب علم ہیں وہ مختلف جگہوں پہ دینی ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. تو خود ایک مولانا محترم نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ خود مدرسے کے طالب علم رہ چکے ہیں. وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ کسی جگہ وہ پڑھانے جاتے تھے تو باقاعدہ اس بچے کو کی جو ماں تھی وہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا جو شوہر ہے وہ کسی بھی طور پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارے موجودہ ماحول اور معاشرے میں جو کہ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑے ادارے کے اوپر ادارے میں بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. میں کیا کروں کہ وہ یہ ہمارے گھر میں اتنی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں کچھ ایسی، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے ایسا. مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کروں. ایک دن بچے کو پڑھانے گئے، دیکھا باپ ہی نے دروازہ کھولا. ویسے باپ کو وہ کہتے تھے کہ وہ اوائڈ کرتا تھا مولانا کو،
لیکن انہوں نے مولانا نے بالآخر پکڑ لیا اور باتوں باتوں میں ذکر کرنے لگے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولانا نماز تو نہیں پڑھتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نماز یوں نہیں پڑھتا کہ مجھے سورہ الحمد ہی یاد نہیں۔ دیکھیے اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز، اور وہ مولانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کوشش کر کے یاد کرواؤں گا، اور جب تک وہ یاد کروا رہے تھے کہتے میں 3 مہینے ہو گئے اس شخص کو مجھے سورہ الحمد یاد کرواتے ہوئے، لیکن ابھی تک سورہ الحمد یاد نہیں ہو سکی اس سے۔ تو ہاں، تو اس سے آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات توفیقات ایسے سلب ہو جاتی ہیں، اور وہ گھر مسلسل برائیوں اور پریشانیاں اس گھر کے اندر مسلسل رخ کر لیتی ہیں اس کا۔ تو کوشش کرنی چاہیے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہنے پائے۔ تو بہرحال دیکھیے اب مسئلہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں بھی سوالات آپ کے پیدا ہوتے رہیں گے۔ فرشتوں کا آنا بہرحال یہ تو ہے کہ انڈیویجول کسی بھی جگہ آدمی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو فرشتے تو اس جگہ پر ضروری آئیں گے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ اگر کوئی شخص کام کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر اور صرف اپنی ذاتی طور پر خود غرضانہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، تو پروردگار کو یہ عبادت پسند نہیں ہے، اب اس کا وقت نہیں ہے بات کرنے کا، تو وہ یہ جو 16 افراد ہیں یہ اس رات کی فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیے اپنی اصلاح تو انسان کو کرنی ہی ہے، کبھی بھی اس بات سے تو آپ ہرگز بھی غافل آپ کو نہیں رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ خاص طور پر لوگوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ عبد الکریم حائری کی جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کو قائم کیا تھا، ایک دفعہ دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سخت گریا کر رہے ہیں، سخت گریا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، امام سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے آقا میں مجتہد تو ہو گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ انسان بھی بن جاؤں۔ اور یہ بات بھی شیخ عبد الکریم حائری کہتے تھے کہ ملا شدن چہ آسان آدم شدن چہ مشکل، بعض یعنی کہ مولوی بن جانا تو پھر بھی آسان، انسان بننا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ملا شدن چہ مشکل آدم شدن محال است، مولوی بننا تو پھر بھی مشکل کام ہے، لیکن انسان بننا تو واقعی محال کام ہے کہ جیسا پروردگار چاہتا ہے ایسی، یعنی ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے، صرف یہ کہ اٹھک بیٹھک 100 رکعت جلدی جلدی اٹھ بیٹھک نماز پڑھ رہے ہیں اور تبدیلی کوئی بھی نہیں آ رہی، نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام اعمال کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نفس کی انسان اتنی زیادہ مخالفت کرنے لگتا ہے تو واقعی پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اپنے نفس کا مالک بن جاتا ہے۔ اچھا وہ تو تھے شیخ عبد الکریم حائری جو آپ نے دیکھا، اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، دوسرے ایک اور بھی ہیں جن کا نام ہے احسن الحائری احقاقی، یہ شیعوں کا ایک گمراہ فرقہ ہے، فرقہ شیخی ہے، جس کی ایک بہت بڑی تعداد کویت میں موجود ہے، یہ اس کو لیڈ کرنے والے ہیں۔ تو شکلوں سے اماموں سے بھی بعض اوقات دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور جو انحرافات جو دین کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں اس میں فرقہ شیخیہ، احسن الحائری احقاقی کے نام سے مشہور ہیں، آیت اللہ احسن الحائری احقاقی اپنے آپ کو لکھتے ہیں یہ۔ تو بہرحال یہ خود ایک گمراہ فرقہ ہے، شیعت میں تمام مجتہدین کے ان کے خلاف فتاوے موجود ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ہے اور ان کے عجیب و غریب قسم کے نظریات، اور اکثر ذاکرین جو مجالس پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر ذاکرین کی اچھی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے افکار کی پیروکار ہے۔ تو بہرحال تو دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے مالک بن جائیں، ان تمام عبادتوں کا ہمیں ایک فائدہ ہو۔ اسی طریقے سے آقا سید محمد تقی خونساری یہ بزرگ مراجع میں سے گزرے، دیکھیے جب آپ اس رات کو دعائیں مانگیں گے نا تو دعائیں قبول بھی تو ہونا چاہیے، لیکن دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان گناہ چھوڑنے کا مکمل ارادہ کرے۔ آیت اللہ محمد تقی خونساری بزرگ مراجع میں سے گزرے ہیں۔ قم میں ایک زمانے میں بارشیں ہونا بہت بند ہو گئی تھیں، تو انہوں نے بہت مشہور ان کی نماز استسقاء ہے آیت اللہ محمد تقی خونساری، کہ اتنی شدت کے ساتھ قحط پڑا تھا اور بارشیں ہونا بند ہو گئی تھی، آیت اللہ محمد تقی خونساری نے
ابھی نماز استسقا ختم ہی کی تھی کہ گھنے بادل آ گئے اور پورا قم جلتھل ہو کے رہ گیا. یہ آیت اللہ محمد تقی انصاری کی سب سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گناہوں سے پرہیز سے ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دعائیں جو ہیں بڑے آرام سے پھر قبول ہو جاتی ہیں. آیت اللہ محمد تقی انصاری کی قبر ہے آپ کے سامنے سو. تو بہرحال بلا فاصلہ جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی اور حرم معصومہ قوم کے بالکل سامنے جو کار پارکنگ ہے، جس رود خانہ جہاں پر ایک نہر پہلے بہا کرتی تھی، آج کل وہاں پر کار پارکنگ ہے. اور کچھ ہی عرصے پہلے ایک باقاعدہ ایک دم سے ایک سیلابی ریلا آیا تھا اور اس کے اندر 20-22 لوگ ابھی چند ماہ پہلے ہی یہ ہوا ہے اور سب کے سب لوگ اس کے اندر بہہ گئے تھے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ ایک نہر ہوا کرتی تھی، ان کو بچ نکلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا. بہرحال ایک سیلابی ریلا آیا اور پارکنگ میں جتنے بھی افراد موجود تھے ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حرم معصومہ قوم بالکل سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے جو رود خانہ جو نہر ہے، یہاں پر یعنی اس حد تک بارش ہوئی تھی آیت اللہ تقی انصاری کی نماز استسقاء کے بعد کہ پورا قم جلتھل ہو گیا تھا. اور یہ سامنے بالکل یہ جو نہر تھی یہ بھی بالکل پانی سے جو ہے لبریز یہ والی جگہ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ گئے تھے اور اس موقع پر دعا کی تھی، پروردگار اس وقت آبرو اسلام اور آبرو تشیع تیرے ہاتھ میں، اگر دعا قبول نہ ہوئی اور بارش نہ ہوئی تو میں نے سوچ لیا پروردگار کہ اپنے نفس کو خوب سزا دوں گا، کیونکہ اگر دعا قبول نہ ہو تو یقیناً اس کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی ہوتی، تو اپنے نفس کو سزا دیں گے، تم ہی اس قابل ہو. تو بہرحال یہ اس وجہ سے میں نے یہ چیز بتائی کہ اگر انسان واقعی اگر اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو پھر جو دعائیں بھی کرے گا اس رات کو، پھر وہ دیکھے گا کہ دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہیں. مزہ آئے گا اس کو دعا کرنے کا، کیونکہ اس کے نتائج اور ثمرات سے بہرہ مند ہو. بنسبت اس کے کہ صرف رٹے رٹائے بس ایک آپ کو جیسے ٹک کرنا ہے پینسل سے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور ایک روحانیت اس کے اندر نہ آنے پائے، تو اس رات سے پھر اتنا زیادہ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا اگر وہ رات آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی. تو بہرحال دعائیں جو آپ کو کرنی ہیں اور سارا دار و مدار اس رات کا دعاؤں کے اوپر ہی. ہمیں اپنی قسمت کو لکھنا ہے اور قلم ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا، تقدیر کا وہ صفحہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ تو پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ 4 گناہ کے جو کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جو دعائے کومیل میں ہیں کہ پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں. تو چوتھے امام نے پھر وہ گناہ بھی بتایا کہ ان کی تعداد بھی 4 ہے کہ جو کہ بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی اس رات ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ گناہ پہلے ہٹانے پڑیں گے جو بلائیں لے کر آتے ہیں، جس میں سے ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا. برائی سامنے ہوتی رہے اور انسان جو ہے بس بیٹھا اس کو دیکھتا رہے اور کچھ اقدام اس کے خلاف نہ اٹھائے. امر بالمعروف نہ کرنا. دوسرا گناہ امام نے بتایا نہی عن المنکر نہ کرنا، یعنی نیکیاں نہیں ہو رہی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، برائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایسا نیوٹرل ٹائپ کا آدمی اسلام کو چاہیے نہیں. اس کے اوپر بلائیں نازل ہوں گی جو ان دونوں گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا. تیسرا ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا، اور چوتھا ہے پریشان حال کی پریشانی دور نہ کرنا. یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو ہم تو بیٹھ کے پروردگار سے اپنی دعائیں قبول کروا رہے ہیں، وہ کہاں دعا قبول ہوگی؟ خود ہماری قسمت میں خدا نہ خواستہ جو ہے بلائیں لکھی جانے والی ہیں اس رات میں. اگر یہ 4 گناہ ہمارے ذمہ، امر بالمعروف نہ کرنا، نہی عن المنکر نہ کرنا، مظلوم کی مدد نہ کرنا، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور نہ کرنا. بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو ٹال کے کسی اور دوسرے کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. وہ آپ کے پاس چل کر آیا، آپ سے اپنی اس نے حاجت کہی ہے، آپ کو چاہیے کہ کوشش کر کے آپ خود بات چیت کریں اور اس کا مسئلہ حل کروائیں. یہ نہیں کہیں کہ بھائی وہاں چلے جاؤ اور اپنی ایک لحاظ سے جو اپنے بلا جو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے گردن پہ ڈال دی جائے. اچھا، اب کچھ سورے میں نے پچھلی دفعہ بتائے تھے جو 3 سورے ہیں، خاص طور پر سورہ روم اور سورہ عنکبوت. اس کے متعلق تو چھٹے امام نے بڑی عجیب و غریب بات کہی. چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم جو بھی سورہ روم اور عنکبوت کی تلاوت کرے گا شب 23 میں، شب 23 ویسے عام 19-21 میں بھی کیجیے، لیکن جو بھی شب 23 میں سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا، ان 2 سوروں کی، وہ اہل جنت میں سے ہوگا امام فرماتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کسی کو اس سے استثناء نہیں کرتا، کوئی ایکسیپشن نہیں. یہ نہیں کہ یہ پڑھنے والا فلاں فلاں آدمی جنت میں نہیں جائے گا، نہیں،
سب جنت میں جائیں گے اگر وہ سورہ روم اور عنکبوت شب 23 میں پڑھی انہوں نے. میں کسی کو استثناء نہیں کرتا. اور خدا اس قسم کا جو امام نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم وہ اہل جنت میں سے ہوگا, امام نے فرمایا خدا اس قسم کا مجھ پر کوئی گناہ نہیں لکھے گا. یہ مفہوم روایت, یعنی خدا اس کا کوئی, جو میں نے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی معاذاللہ, جو وہ امام ہے کہ جس کا لقب ہی صادق ہے, جس کا لقب صادق ہے, وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو استثناء نہیں کرتا اور خدا اس قسم کا کوئی گناہ بھی میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھے گا. تو اور خدا کی ان دو صورتوں کے لیے بہت قدر و منزلت ہے. تو بہرحال یہ دو سورے علی الخصوص آپ یاد رکھیے گا امام کی حدیث کے مطابق کہ کچھ بھی ہو جائے یہ دو سورے مس نہ ہونے پائے. اور تیسرا سورہ تو سورہ دخان ہے, اس کی الگ سے ایک تاکید آئی ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کو بھی ذکر کیا تھا. اچھا, اب اس رات کو دعائیں بہت کرنا ہے آپ نے, اور ہر قسم کی دعا اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے. لیکن کچھ شرائط کوشش کریں کہ اس میں اگر پوری ہو جائے تو کوئی امکان ہی باقی نہ رہے کہ یہ دعا ہماری قبول نہ ہو. جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کوئی ایسا امکان باقی نہ رہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال دعا ایک ایسی چیز ہے جو قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. اگر موت بھی لکھ دی گئی ہے تو دعا کے ذریعے ٹل سکتی. لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس گداگر کی طرح سے ہونا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے نا, محاورہ بھی ہے کہ اگر گداگر ہی سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا. بھائی تم خود ہی سست ہو, تم نے خود ہی آ کر تقاضا نہیں کیا, گڑ گڑا ہی نہیں. جیسے کہ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آیت اللہ تقی بہجت سے ہم درس عرفانیات لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ تیار ہی نہیں ہوتے. امام خمینی نے کہا اصرار کرو. کہا کہ ہم نے بہت اصرار کیا, تیار نہیں ہوتے. کہا اس وقت تک اصرار کرتے رہو یہاں تک کہ تیار ہو جائیں. بعض اوقات دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آدمی کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے اور یہاں تک کہ وہ قفل کھول ہی جاتا ہے. تو بہرحال تو گداگر اگر سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا. تو کوشش یہ کریں کہ اس رات کو بس بیٹھ جائیں کہ مجھے اپنی دعائیں قبول کروا کے ہی اٹھنا ہے پروردگار, ایسے میں نہیں اٹھوں گی. بس کچھ شرطوں کا خیال کر لیں. پہلی تو شرط یہ ہے کہ مکمل خشوع قلب کے ساتھ دعا مانگیں, رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو. جیسے ہوتا ہے پروردگار یہ کر وہ کر وہ کر, بالکل ایک اوپری دل سے بس جس طریقے سے ایک رٹی ہوئی کوئی چیز پڑی جاتی. اور روایتوں میں بھی ہے کہ خدا غافل ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے جاری ہوتی, یعنی خود جو دعا کرنے والا ہے وہی اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دے رہا. اس کے بعد دوسری جو شرط, یعنی پہلی شرط کیا ہوئی, خشوع قلب, مکمل توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگنا, رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو. دوسری شرط ہے وفا ہونی چاہیے, وفا. ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو پروردگار پلٹ کے ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہہ دے اوفے بے عہدے اوفے بے عہدکم, پہلے تم تو اپنے کیے گئے وعدے کو مجھ سے پورا کرو, یعنی میری اطاعت میں ذرا سرگرمی دکھاؤ, پھر دیکھو میں تمہاری دعا کیسے قبول نہیں کرتا. تو وہی جو اب اس سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے کہ گناہ اگر آپ کے ذمے موجود ہے اور صحیح طریقے سے توبہ نہیں کی ہے تو پھر قبولیت دعا میں رکاوٹ ہو جائیں گی. تو وفا کے معنی یہ ہے کہ آپ بھی اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں پروردگار سے, اطاعت کا عہد و پیمان, گناہوں سے بچنے کا عہد و پیمان, پھر دیکھیے کہ پروردگار کیسے دعا کو قبول نہیں کرتا. تو دوسری چیز علماء شرط لگاتے ہیں وفا ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد تیسری چیز مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگی, شک و شبے والی نہیں, پتہ نہیں پروردگار قبول کرے یا نہ کرے, نہیں, انشاءاللہ پروردگار اس کو ضرور قبول کر لے گا. ایک مکمل یقین ہونا چاہیے. جس طریقے سے بچے جو دعا مانگتے ہیں ان کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ کرو گے تو یہ, جیسے صاحب تھے وہ جو حکایت بھی بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے ایسی بچے سے کھیل رہے تھے کہ ہاتھ میں کوئی پیسہ کوئی سکہ لیا اور غائب کر دیا, اس کو کہیں چھپا لیا اور کہا کہ دیکھو یہ اندر مندر جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے وہ چیز غائب ہو جاتی. بچے نے کہا اچھا, بچے نے بھی اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور چیزیں غائب کرنے لگے. تو بعض اوقات وہ صاحب جو جب بچہ ان کی طرف دیکھتا تھا تو بہت ڈر جاتے تھے کہ ان کو بھی کہیں غائب نہ کر دے. حکایتوں میں ملتا ہے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا کہ پروردگار
شک و شبے والی بات نہیں. انشاءاللہ پروردگار میرا جب اس رات کو بیٹھا ہوا ہے دعا قبول کرنے کے لیے تو میری دعا ضرور قبول کرے گا. یعنی شک و شبے والی کوئی کیفیت نہ ہو, پورے یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہو گئی. اس کے بعد اگلی شرط ہے الہا و مبالغہ, یعنی خدا کے آگے گڑ گڑانا, گڑ گڑا کر دعا مانگنا. یہ خود ایک بہت بڑا اس رات کا دعاؤں کے سلسلے میں کمال ہے. کہ ایک ہوتا ہے بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے, نہیں, بالکل گڑ گڑا کر دعا مانگے, جھک کر ذلت کے ساتھ دعا مانگنا. اپنی آواز کو بھی ایسا کر لینا جس طریقے سے رونے والی جو آواز ہوتی ہے, تو پھر پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اس کے بعد علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ اجتماع میں آپ ہوں خاص طور پر, تو اس وقت اخفات ہونا چاہیے دعاؤں میں, یعنی کوئی آپ کی دعائیں سن نہ رہا ہو. یعنی مثلا ایک ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو بہت سے لوگ اتنی بلند آواز سے دعا کرتے ہیں, اجتماعی دعا نہیں کروا رہے بلکہ انڈیویجول دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن بلند آواز سے نہیں, اخفات, خاموشی کے ساتھ دعا. ہاں, جب اجتماعی دعا مانگیں گے کسی تک اس کے اندر محفل میں بیٹھ کر تو پھر تو وہ بلند آواز سے ہی پڑھی جائیں گی. اس کے بعد کچھ مقامات, کچھ اوقات ایسے ہیں, کچھ اوقات, ان اوقات کا اگر خیال کر لیا جائے تو دعاؤں کی قبولیت میں بہت ہی معاون ہوتے ہیں. اس وقت انسان بس ادھر ادھر وقت کو ضائع نہ کرے, خاص طور پر جس وقت بہت تیز ہوا چل رہی ہو. تیز ہوا کو چلنے کے وقت اگر دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بارش کسی جگہ پر ہو رہی, بارشوں کا سیزن بھی ہے, لوگ ویسے مزے لیتے ہیں بارش میں, لیکن بارش جب باران رحمت الہی برسنا شروع ہوتا ہے, ایک تو وہ مرزا غالب کا نظریہ تھا, وہ کہتے تھے کہ ہمیں باران رحمت الہی جو برستا ہے اس پر اعتراض نہیں, وہ تو 5 منٹ برستا ہے, اس کے بعد 3 دن تک ہماری چھت برستی رہتی ہے, ٹپکتی رہتی ہے, اس پہ اعتراض ہوتا ہے. تو بہرحال اگر بارش کسی وقت ہو رہی ہے اور اس وقت آپ دعا مانگیں گے, وہ اوقات دعا میں سے, ان اوقات دعا میں سے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جس وقت آپ تلاوت قرآن کرتی, تلاوت قرآن کرنے کے بعد جو دعا مانگیں گے اس وقت وہ دعا ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی. اسی طریقے سے جس وقت اذان دی جاتی, اذان کی آواز کان میں آئے, آپ اپنے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. اسی طریقے سے نماز فجر کے وقت, یہ جو وقت ہوتا ہے بالکل طلوع صبح صادق کے بعد جو فجر کا اول وقت ہے, اس وقت علی الخصوص جو ہے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے نماز ظہر کے بعد بھی اور نماز مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بھی, یہ دعا کو قبول ہونے کا بہت ہی اہم ترین وقت ہے. اسی طریقے سے اوقات میں ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ ہے افطار کے وقت دعا کرنا. یعنی اس وقت فوراً انسان کھانے کی جلدی نہ کرے کہ بس کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے حلق سے اتار لیں, ہاتھ میں لے کر بیٹھے اپنی افطاری, اور اس وقت جو ہے وہ خاص موقع ہے اپنی دعاؤں کو 2-3-4 منٹ اگر لگا دیے جائیں دعاؤں کی افطار کرنے سے پہلے, وقت آ جانے کے بعد, تو انشاءاللہ وہ دعا اس کی ضرور قبول ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سجدے کے اندر کوئی دعا مانگے, خیر یہ تو ایک بڑی سعادت اس شخص کو ملی جو آپ کے سامنے اس وقت تصویر ہے. یہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جو جگہ ہے وہاں پر حالت سجدہ میں انتقال کر گیا ہے شخص. تو بہرحال بعض اوقات یہ ہوتے ریاض الجنہ, یعنی کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, پیغمبر کی قبر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ کہلاتی, چند فٹ کے فاصلے پر ہی جو ہے قبر رسول موجود ہے یہاں سے, وہاں پر یہ شخص حالت سجدہ میں مثلا انتقال کر گیا. تو سجدے کی حالت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کے سلسلے میں ان سب کے پیچھے روایت ہے کہ تضرع, احساس ذلت اور شکستگی کا جو احساس ہے اس کے ساتھ دعا مانگنا, یعنی باقاعدہ رقت پیدا ہو جائے. جس وقت رقت پیدا ہو جائے, ذلت کا احساس, شکستگی کا احساس, خدا کے آگے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, اس وقت جب یہ احساس اس طرح کا کبھی پیدا ہو جائے تو وہ بہترین موقع ہے. رقت کا پیدا ہو جانا ہی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی علامت ہے. اچھا, اب تضرع کس طرح سے کیا جائے گا, اس میں کچھ علماء نے فرمایا کہ 4 اس کے طریقے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کریں. ایک تو جس طرح دعا مانگتے ہیں آپ, تو جو ہاتھوں کا جو وہ پورشن جو دعا کے وقت تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, جس طرح قنوت میں آپ مانگتے ہیں نہیں, ہاتھوں کو پلٹ دیں, ایک طریقہ یہ بھی ہے دعا مانگنے کا. اور ہاتھوں کی جو پشت ہے, جس طرف انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے جب آپ, وہ والا حصے کو آسمان کی طرف بلند کریں, آسمان کی طرف اس ہاتھوں کو
بلند کریں. اگر اس کو پلٹ دیا جائے تو ہتھیلی والا حصہ نہیں، اس کے پشت والا حصہ اس کو آسمان کی طرف بلند کریں، اور اس کے بعد ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں اور کہیں کہ پروردگار مجھے نہیں پتا کہ میں قیامت میں اصحاب یمین میں سے ہوں گا یا اصحاب یسار میں سے، میں دائیں ہاتھ والے گروہ میں ہوں گا یا بائیں ہاتھ والے گروہ میں. اپنے ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں، ہاتھوں کی پشت کی طرف سے بلند کر کے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں، کبھی ہاتھوں کو نیچے کریں کہ پروردگار مجھ کو نہیں پتا کہ تو قیامت کے میدان میں مجھ کو پست کرے گا یا بلند کرے گا. اور اس کے بعد جب بہت زیادہ گریہ وزاری شروع ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ بہترین موقع ہے، یہ اسباب و علامت اجابت دعا کے اندر یہ چیز شمار ہوتی. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ آسمان کی طرف بلند کرے کہ میں نے جو پروردگار سے حاجت مانگی ہے وہ اس کو لینے کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب وہ ہاتھ واپس آئیں گے تو وہ کبھی بھی ناکام و نامراد ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دعا آپ کی قبول ہو چکے گی. تو یہ خاص طریقہ ہے تضرع کے حوالے سے شکستگی کا احساس، کہ اس طرح سے آپ کو اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کرنا ہے، اس کے بعد دائیں بائیں حرکت دینی ہے، پھر اوپر نیچے حرکت دینی ہے، اور اس کے بعد جب کوشش کریں کہ گریہ زاری ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف دوبارہ اٹھائیں کہ پروردگار نے میری دعا قبول کر لی، میں اس کو لینے کے لیے حاجت کو قبولیت کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اب اٹھا رہی ہوں. اسی طریقے سے گریہ وزاری کے بعد، اچھا اس کے بعد پھر ایک طریقہ اور بھی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی حاجت مند کی حاجت روائی کرنا، حاجت مند کی حاجت روائی کرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بیمار جب طبیب کو بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا ہے. بادشاہ سے جب اگر کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو دربانوں کو رشوت دیتا ہے کسی طریقے سے بادشاہ تک یعنی رسائی ہو جائے اور وہ ہماری بات کو قبول کر لے. خدا سے اگر کسی کو حاجت مانگنی ہے تو وہ مخلوق خدا پر تصدق کرے، یعنی صدقہ دے مخلوق خدا کو، تو پروردگار تمہاری ان تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا. تو حاجت روائی کرنا لوگوں کی، کسی کی کوئی حاجت ہے آپ کوشش کریں کہ شب قدر میں آپ اس کی مثلا آپ کو 3-4 دن بعد کرنی ہے اس کی وہ خواہش پوری، آپ اس رات کو ہی کوشش کر کے کرتے ہیں. مخلوق خدا کی حاجت روائی کرنا، لوگ باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو بنا کے رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص کا ہمیں یہ کام کر دینا ہے اس رات کو، یا کام کر دیا اس رات کو اطلاع دے کے اس کا دل خوش کر دیں تو ساری دعائیں اس کے صدقے میں آپ کی قبول ہو جائیں گی. اسی طریقے سے غیر کے لیے دعا کرنا، غیر کے لیے دعا، غیر کو دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو مقدم کیا جائے، یعنی اپنی دعاؤں سے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں. الجار سمت دار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا کو ہمیشہ عام کرے مخصوص نہ کرے تو وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی. یعنی کیونکہ تمام مومنوں مومنات کے لیے جب دعا کرے گا تو خود بھی اسی کے اندر شامل ہے، اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی کے اندر شامل ہیں، جی اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی میں شامل ہیں. تو بہرحال اس کی خود تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی اگر اس نے ایسا کیا. اور سب سے بہترین دعا بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہی دعا ہوتی ہے جو ایک غائب کسی دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے. سب سے بہترین دعا وہ والی دعا ہوتی ہے. اور باقاعدہ ایک فرشتہ پر آسمانوں میں پروردگار پیدا کرتا ہے کہ یہ جو بھی دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ فرشتہ آمین کہتا جاتا ہے، اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا تو نے کسی اور برادر مومن کے لیے کی ہے، تجھے پروردگار اس کا دگنا عطا کرے. اور پروردگار اس دعا کو فرشتے کی قبول کر لیتا ہے. یعنی جو دعائیں آپ دوسروں کے لیے مانگیں گی وہ دگنی طور پر خود آپ کے لیے قبول ہو جائیں گی. کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. اور سب سے بہتر یہ کہ جو چھٹے امام نے فرمایا کہ پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے تو کوئی امکان ہی نہیں رہے گا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. آپ باقاعدہ لسٹ بنائیں، کم سے کم 40 مومن و مومنات کے لیے پہلے آپ دعا کر لیں گے. اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ستائش کریں، خدا کی حمد و ستائش کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ابھی دعا اپنی شروع نہیں کی ہے، پہلے خدا کی حمد و ستائش کی، اس کے بعد نعمتوں پہ شکر کیا. نعمتوں پہ شکر کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ایک ایک گناہ کو سوچیں، پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دے، پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دے. گناہوں کا اقرار کریں اور پھر خدا سے سوال کریں، پھر دیکھیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوتی. جب یہ روایتوں میں بیان ہوا کہ خدا کی قسم
کوئی شخص اپنے گناہ سے اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک کہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کر لے، اپنے گناہوں کا پروردگار سے اقرار کرے، روئیں گڑ گڑائیں اس کے سامنے، پھر دیکھیں کیسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ دعا آسمان پہ رکی رہتی ہے اور اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، اگر قبول کروانا ہے تو اس کے سابق میں اور لاحق میں، یعنی اس دعا کے شروع میں اور دعا کے بعد اگر درود محمد و آل محمد علیہ السلام پہ پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا آسمانوں پہ رکی رہتی ہے اور قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سابق اور لاحق میں درود جو ہے وہ اس کے نہ ہو۔ تو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھیں، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھیں، اور درمیان میں اپنی دعا کو رکھیں۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا کو قبول کرانے کا۔ اس کے علاوہ اگلا طریقہ ہے تکمیل شرائط۔ مثلا کوشش کریں کہ اگر آپ دعا سے پہلے اگر باوضو ہوں تو بہت قوی امکان ہے آپ کی دعا کو قبول ہونے کا۔ غسل کیا ہوا ہو، وضو کیا ہوا ہو، جسم طاہر ہو، لباس ہمارا پاک و پاکیزہ ہو، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ برطرفی اور موانعات، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں، جن گناہوں کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا، مثلا نماز فجر کو قضا کر کے پڑھنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، ابھی جیسے کہ آپ نے سنا۔ کوشش کریں کہ سچے دل سے دعا کریں تاکہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ چیزیں یہ ساری دور ہو جائیں۔ اور اس رات کو علی الخصوص صدقہ دینے کے بعد اگر جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ باقاعدہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، ایران میں جگہ جگہ اس طرح سے صدقہ باکس بنے ہوئے ہیں اور لوگ بچوں کو تشویق و ترغیب کے لیے ان کے ہاتھوں سے، خیر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ صندوقچیوں میں مائیں بچوں کے ہاتھوں سے ڈلواتی ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور آج کی رات کا جو انتہائی اہم ترین عمل ہے، جو پچھلی دفعہ بھی اس بات کے لیے ذکر ہو گیا تھا، شیخ عباس قمی نے شیخ صدوق کے حوالے سے جو رئیس المحدثین کہلاتے ہیں، شیخ صدوق کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے، کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ مسائل فقہ میں غور و فکر کرنا۔ کوشش کریں یا تو آپ کوئی درس سنیں، کوئی کیسٹ لے کر سنیں، اور اتنا اہم ترین چیز ہے یہ کہ دیکھیے خاص طور پر مسائل دینیہ کا سیکھنا، درس و تدریس میں جانا، علماء تک ایسی تمام محافل اور مجالس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ یہاں پر آتی ہیں، اسی طریقے سے اس رات کو بھی اگر کہیں جانا ممکن نہیں ہے کسی ایسی جگہ تو آپ اپنے گھر پہ اس کا انعقاد کریں، کوئی ایک درس منعقد کر لیں، کوئی ایک پروگرام رکھ لیں، یا کچھ نہیں اگر کوئی خواتین رکھ سکتی ہیں تو کم سے کم ایک کیسٹ اس رات کو ضرور درس و تدریس کے حوالے سے ضرور کریں۔ مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کی اپنی مرضی سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اتنے زیادہ تقدس معاف تھے مقدس اردبیلی کہ جس وقت یہ کربلا میں ہوتے تھے، یعنی جب زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے تو رفع حاجت کے لیے 12 میل دور کربلا سے دور جایا کرتے تھے۔ کہتے تھے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس زمین میں امام کا جسم مطہر آرام کر رہا ہوں میں وہاں پر اپنی نجاستوں کو گراؤں۔ مقدس اردبیلی۔ اور نجف میں پہلے بھی یہ طریقہ کار تھا کہ ہفتے میں 5 دن پڑھائی ہوتی تھی، جمعرات کو آدھے دن کے بعد سب لوگ نجف سے کربلا جاتے تھے، اور اس کے بعد جمعرات کو جاتے تھے اور پھر جمعے کے بعد پھر وہاں سے دوبارہ چلتے تھے۔ اچھا، جب ظاہر ہے کہ نجف سے کربلا اب تو تقریباً ٹوئن سٹی جیسے ہو گئے ہیں یہ، لیکن یہ کہ پہلے زمانے میں تو ایک الگ الگ شہر ہوا کرتے تھے دونوں، تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے نماز قصر ہو جاتی۔ لوگوں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی بالکل ایک الگ طریقہ کار ہے ان کا، یہ نماز پوری بھی پڑھ رہے ہیں اور قصر بھی پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا سفر حرام کا سفر تو اس کو نماز قصر کی سہولت نہیں ملتی، یعنی پھر اسے پوری نماز پڑھنا۔ مثلا اگر کوئی شخص کراچی سے لاہور جائے کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے، اس کا یہ سفر معصیت کہلاتا ہے، اس میں قصر کی سہولت اسے نہیں ملے گی۔ ناشزہ عورت جس کا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جھگڑ کے دوسرے شہر اپنی ماں کے گھر واپس چلی گئی ہے، تو یہ جو سفر ہے اس کا، یہ ناشزہ عورت کا سفر، یہ سفر معصیت گناہ کا سفر کہلائے گا۔ اس کو سفر میں نماز پوری پڑھنا ہے کیونکہ یہ سہولت اس کو نہیں ملے گی قصر کرنے کی، یعنی 4 رکعتی نماز کو جو 2 رکعت کرنے کی سہولت ہے اس کو نہیں ملے گی۔ مقدس اردبیلی کا طریقہ کار لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیے زیارت عتبات عالیہ یعنی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا کتنے عظیم و شان ثواب کے کاموں میں سے ایک ہے۔
تو مقدر سے بریلی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز قصر بھی پڑھتے ہیں اور پوری بھی پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ میرا یہ طالب علمی کا زمانہ ہے، میں نے ابھی واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے، واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے۔ ایک طرف تو میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ زیارت عتبات عالیہ امام حسین کے روضے کی زیارت کا ثواب عظیم ترین ثوابوں میں سے ایک ہے، تو میں نماز اپنی قصر پڑھتا ہوں۔ دوسری طرف میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ایک مستحب سفر ہے نا، مجھ پہ تو واجب ابھی بہت سارے علم حاصل کرنا واجب ہے، اپنے مسائل کا علم حاصل کرنا، بہت سی چیزیں جو بھی میں نے حاصل نہیں کی، تو کہیں میرا یہ مستحبات کے لیے سفر کہیں حرام سفر نہ بن جائے۔ اس شک و شبے کی وجہ سے میں نماز کو پوری بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ اگر شک ہو جائے کہ حرام سفر ہے یا نہیں، تو اپنی شرعی ذمہ داری اس طرح سے تعین کرتے تھے کہ نماز پوری بھی پڑھتے تھے اور قصر بھی پڑھتے تھے کہ میرا وہاں پر زیارت کے لیے جانا بھی کہیں حرام نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہرحال اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود مستحب سفر ہے، اور ابھی مجھ پر بہت سارے ایسے واجبات کا علم حاصل کرنا باقی رہ گیا ہے کہ جس پہ میری عاقبت کا دار و مدار ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس رات کو جب بھی کہا جائے، بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا مثلا دنیاوی جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ علم کے اندر نہیں آتا؟ ہم بیٹھ کے اپنی کورس کی کتابیں اگر پڑھتے رہیں، میتھس کے مسئلے سالو کرتے رہیں اور فزکس پڑھتے رہیں اور کیمسٹری پڑھتے رہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی گفتگو ہوگی اس میں ہم یہ باتیں بیان کریں گے آیت اللہ محمدی ری شاہری کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو سلسلے میں باتیں بیان کی ہیں کہ کون سا علم اس رات کو حاصل کیا جائے۔ لیکن کم سے کم مسائل فقہ کا علم جو آپ لوگوں کے واجبات میں سے ہے، کہ بھی بہت سے مسئلے سیکھنے باقی ہیں، اس رات کو اس علم کے حاصل کرنے میں لگائیں۔